وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 148 آیت نمبر 174 سے 175. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا رخ پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے. ہاں، جو ناچار ہو جائے بشرطے کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں. بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 174 یہ ہم نے پڑھی بھی تھی، لیکن دوبارہ اس میں کچھ مضمون رہ گیا تھا. لفظی ترجمہ، ان الذین، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں احکامات نازل کیے ہیں زندگی گزارنے کے متعلق، بیشترون بہ ثمنا قلیلا، اور خرید لیتے ہیں اس کو بیچ کے حقیر مفاد دنیا کا. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات چیت نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی بات چیت کی تھی، لیکن یہ آیت بڑی اہم ہے. اصل میں ہم سب نے، اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، ہم سب نے مل کے اللہ سے ایک سودا، ایک ڈیل کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دینا ہے ہمیں یہی دے دے. یعنی یہ ہم نے زبانی طور پہ نہیں کیا، عملی طور پہ ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ آخرت کو بھلا کے ہم دنیا کی کامیابی کے لیے سرگردان ہیں. ہم میں سے ہر شخص کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے،
اور دنیا ہی کی کامیابی ہمارا مطمح نظر ہے. ہمارے سامنے دنیا کی کامیابی ہے، اخروی کامیابی کو ہم نظر انداز کر کے جی رہے ہیں، بلکہ آخرت کی زندگی پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے. اور اگر ہے تو وہ لفظی طور پہ ہے، دلی طور پہ ہمارا کوئی یقین نہیں ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اور اس میں ہمیں جزا یا سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. جنت یا دوزخ، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمارے یقین سے باہر ہیں، کیونکہ ہم عملی زندگی میں جنت اور دوزخ کو نظر انداز کر رہے ہیں اور کرتے رہنا چاہتے ہیں. اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، رسول کی پیروی اور جنت کا حصول، دوزخ سے بچنا، یہ ہمارے کام نہیں ہے. یہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ دنیا کو مرکز نگاہ بنا لو، دنیا کی کامیابی کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو. اور دیکھیں یہ آج کل کی جو صورتحال ہے، یہ تمام صورتحال اسی آیت نمبر 174 کی مصداق ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے. دیکھیں اس میں اصل نقصان تو ہمارا ہے. آج مسلمان جس ذلت اور رسوائی کا شکار ہے دنیا میں، وہ آپ کے سامنے ہے. کوئی بال برابر مسلمان کی اہمیت نہیں ہے. کبھی ایک وقت تھا کہ سعودی عرب نے کوئی 70s میں تیل بند کر دیا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امریکہ میں اتنا تیل دے دیا ہے. امریکہ بڑا پریشان تھا اس وقت. اب انہوں نے اتنے تیل کے ذخائر اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیے کہ وہ ان کو یہ پرواہ بھی نہیں ہے. مسلمان کا کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ یہ کسی انداز سے ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نواز دیا انہیں. اسرائیل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایٹم بم دے دیے، اور وہ سارے عرب کو اس نے اپنے پاؤں کی جوتے کے برابر سمجھا ہوا ہے. عرب جو ہیں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا بائیکاٹ ہے، ایک دوسرے پہ دھماکے ہو رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں، لیکن مجال ہے جو اسرائیل کے خلاف ایک بات بھی کر سکے. یہ ایز اے ہول ہماری آپ دیکھ لیں، مسلمان جو ہیں وہ ذلیل ہیں اور خوار ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے. دیکھیں اس آیت کی شروعات کیسے ہو رہی ہے. دیکھیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا. بس یہی جرم ہے، ہمارا بھی یہی جرم ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے چھپا لیا ہے، اس سے روگردانی اختیار کر لی، اس کی طرف پیٹ کر لی ہے. اس کو ہم نے صرف ناظرہ کی کتاب بنا لیا ہے. ناظرہ، آپ کے جو انگریزی اسکول ہیں وہ فخراً لکھتے ہیں کہ ناظرہ کا خصوصی انتظام ہے. حفظ قرآن، بس قرآن کو یاد کر لو، بس یہ بہت بڑا کمال ہے ان کا. اکثر اسکولوں میں تو قرآن پڑھایا بھی نہیں جاتا. جو آپ کے ایلیٹ اسکول ہیں تو اس میں اسلامیات، اخلاق اور قرآن یہ تعلیم نہیں جیتی. اس میں تو مطلب بے حیائی کی بسا اوقات تربیت دی جاتی ہے، مخلوط کلاسیں ہیں، اور بے باکانہ گفتگو کی تعلیم دی جاتی ہے کہ تم کھل کے بولو، جو دل میں آئے بولو اور بولو اور بولو. تو ہمارے لڑکے جو ہیں وہ بدتمیز ہو رہے ہیں، بعض اوقات بد اخلاقی پھیل رہی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہ کیا کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور یہ ایک کچھ زمانے کا واقعہ نہیں ہے، صدیوں کا واقعہ ہے. سقوط بغداد کے بعد جب آپ کا سقوط ہوا، اس کے بعد یہ مسلمان قوم گرتی چلی گئی، اور آج تک یہ مسلمان ذلت اور رسوائیوں کی گہرائیوں میں ہے. اور مسلمان امت جو ہے وہ شکست خوردہ قوم ہے، ایک اور مغضوب علیہ قوم ہے، اور ایک گمراہ قوم ہے. جو بھی خصوصیات اس وقت یہود و نصارہ پہ فٹ تھی، آج وہ ہم پر فٹ ہے.
اور اتنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کے اللہ تعالیٰ ہمیں پٹوا رہا ہے کہ پیٹو ان کو، یہ اسی قابل ہے۔ آج دیکھ لیں ہندوستان کے مسلمان ہیں، وہاں کتنا یعنی ہندوؤں کا غلبہ ہے ان پہ، اور وہ پٹ رہے ہیں، اور ہم سب پٹ رہے ہیں، یہ صرف ہندوستان کے نہیں، اور ہم میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں کے حق میں کوئی کردار ادا کرے، کردار ادا۔ ابھی برما کا وہ ہوا تھا، یہ ریکارڈنگ ہے 2020 کی، اور وہ سارے لاکھوں مسلمان جو تھے وہ ہجرت کر لی انہوں نے، ان کے گھر جلا دیے گئے اور ان کی آبادیاں تہس نہس کر دی گئیں، قتل عام کیا گیا۔ یہی انڈیا میں ہے اور یہی کشمیر میں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ دراصل اللہ کی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، چھپا دیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم نازل کی تھی نا، خود بھی اس سے یعنی ہم نے صرف نظر کر لیا ہے، اور دنیا کی لوگوں سے بھی ہم نے اس کتاب کے محاسن کو چھپا دیا ہے۔ آج روئے زمین پر کوئی قوم ایسی، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بن کے کتاب قرآن پر عمل کا ایک نمونہ بن کے پیش کرے، یا مسلمان کا ایک نمونہ بن کے پیش کرے۔ کوئی جماعت، کوئی ملک ایسا نہیں ہے روئے زمین پر۔ سارے ہم شکست خوردہ قوم ہیں، مغلوب ہیں، اور ذلت اور رسوائیوں کی گہرائیوں میں ہم پڑے ہوئے۔ یہ تو آپ کو دیکھنا ہوگا، یہ ہمارا مقام کیا ہے، کیا تھا، اور ہم نے اپنے آپ کو کس حد تک ذلت میں گرا لیا ہے۔ اور صرف یہ بات نہیں ہے، اسی ذلت میں ہم رہنا چاہتے ہیں، دنیا دار بن کے رہنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان بننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ہماری اولین خواہش ہے کہ دین کو اس کی اصل روح کے مطابق قبول ہی نہ کیا جائے۔ نہ اللہ ہمارا مقصود ہے، نہ ہم مقصود حیات اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ اور جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا، اس پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ دوبارہ روز محشر پہ دوبارہ جی اٹھنے پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، یقین سے زندگی بنتی ہے۔ یقین ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے، ہمارا یقین ہے دنیا پر، ظاہر پر، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام اس کا آگ ہے، نمبر 1۔ پھر روز قیامت، جو روز حشر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے میں بات بھی نہیں کروں گا۔ جنہوں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا اور دنیا کے مفاد کو اخروی مفاد پر ترجیح دے کے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ آپ سے بات نہیں کرے گا۔ میں آپ کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں، یہ کوئی اور قوم نہیں ہے، آپ سے بات نہیں کرے گا۔ قیامت کا دن تو اللہ سے بات چیت کا دن ہے، قیامت کا دن تو ملاقات کا دن ہے، قیامت کا دن تو دیدار کا دن ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن تو بعض چہرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، تک رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیدار کر رہے ہوں گے۔ لیکن اس دن جو ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرنا تک گوارا نہ کرے گا، اور جو ہمارے گناہ ہیں اس سے ہمیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ ہمارے گناہ تو دیکھیں، یہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ بغاوت ہے۔ اگر مجھے آپ کہنے دیں تو یہ دراصل ایک بغاوت ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، کہ ہم نے نہیں ماننا۔ آپ دیکھ لیں، یہ ہمارا نعرہ بہت بلند ہے، سنائی دے رہا ہے، اگر آپ سننے کی کوشش کریں۔ قومی طور پر ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح نہیں ماننا۔ آپ میڈیا کو دیکھ لیں، آپ اپنے ایلیٹ طبقے کو دیکھ لیں، آپ اپنے حکمران طبقے کو دیکھ لیں، یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ حضور کے یعنی سنت کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کریں، یا اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر لیں۔ نہ ایلیٹ طبقہ، نہ وہ ریڑھی بان جو کھڑا
گلے سلے یعنی 1 کلو اگر آپ آم لیتے ہیں تو اس میں 1-2 دانے جو ہے اپنی مرضی کی بھی ڈال لیتا ہے. یہ سب لوگ جو ہیں ایسی یعنی صورتحال یہ ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نتیجہ دنیا میں یعنی اس کا نتیجہ قرآن میں اس کی تفصیل ہے. لہم فی الدنیا خزی و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان جو اللہ کے حکم کو بعنہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام کو اپنی شکل میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت اور خواری لکھ دی ہے. لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی اور شرمندگی، و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن یہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور جو اس آیت میں ہے نا سامعین کرام، یہ بڑا خطرناک ہے کہ رب آپ سے ناراض ہو، اور یہ ناراضگی کا اہتمام تو ہم یہاں کر رہے ہیں سامعین کرام. اور رب سے بات چیت تو آپ یہاں کر سکتے ہیں، رب سے آپ بات چیت یہاں، تعلق اپنا یہاں استوار کر سکتے ہیں. یہاں آپ رب سے یعنی رب سے تعلق آپ نے توڑ لیا ہے اپنا، تو قیامت کے دن، قیامت کیا ہے؟ وہ تو جزائے اعمال کا دن ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسے تم زندگی گزارو گے جس خیال پہ، اس خیال پہ تمہیں موت آئے گی، اور جس خیال پہ تمہیں موت آئے گی اسی میں تم اٹھائے جاؤ گے. آخرت یہ تو رد عمل ہے اس دنیا کا، جیسا آپ کریں گے ویسا بھریں گے. تو ہم نے تو یہاں نافرمانی کے بیج بو دیے ہیں اپنی زندگی میں. ہم نے تو اللہ سے اپنا تعلق کاٹ لیا ہے، اللہ سے تعلق کاٹ لیا ہے، اللہ کے بندوں سے اپنا تعلق کاٹ لیا ہے. اللہ سے ہم اپنا تعلق جوڑنا ہی نہیں چاہتے. اللہ سے تعلق جوڑنا جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی ناقابل فہم بات ہے، کوئی نئی بات ہے. اللہ کے دامان رحمت میں آ جانا یہ بھی ہمارے لیے کوئی خاص اہمیت کی بات نہیں ہے. اللہ سے اپنا رشتہ بندگی استوار کرنا یہ بھی ہم نہیں کرنا چاہتے. کامل بندگی کا رشتہ ہم اللہ سے اب بھی یعنی برقرار نہیں رکھنا چاہتے. نہیں، کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے، کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے. یہ ہمارا وہ ہے، طریقہ کار ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں، پردہ ہے تو پردے کا تو یعنی واضح حکم ہے، یعنی عورت جو ہے وہ عورت نام ہی پردے کا ہے. لیکن آپ دیکھیں جس طرح ہماری بیٹیاں مائیں جس طرح برہنگی اور بے شرمی کی طرف جا رہی ہیں، ان کو کچھ خیال تو نہیں ہے، انہوں نے بیچ دیا ہے. یعنی یہ ایک شعبے کو آپ لینا تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار. ہماری قومی زندگی کے ایک شعبے کو لیں تو یہ آیت بالکل ہم پہ فٹ آتی ہے کہ ہم نے گمراہی کے عوض، ہدایت کے عوض گمراہی کا سودا کر لیا ہے، اور بخشش کے عوض عذاب کو خرید لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تعجب فرما رہے ہیں اس آیت میں، فما اصبرہم علی النار، کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے آگ کو پسند کر لیا. یعنی اس کا نتیجہ تو صریحتاً آگ ہے. سامعین کرام یہ بات ذرا سوچیں، اس پہ سوچیں اور غور کریں. دیکھیں جو زندگی، میں آپ کو ایک مختصر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، یا تو اس کا نتیجہ رب کی بخشش اور جنت ہے، یا اس کا نتیجہ جو ہے وہ عذاب علیم ہے. اتنی بات تو آپ بھی مطلب سمجھتے ہیں، موٹی موٹی بات ہے. جو زندگی اس وقت ہم گزار رہے ہیں، یا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ آگ ہے، یا اس کا نتیجہ رب کی بخشش اور جنت ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا زندگی کا رخ دنیا کی طرف ہے کہ آخرت کی کامیابی کی طرف ہے؟ یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ بھئی ہمیں تو دنیا کی زندگی زیادہ محبوب ہے.
بنسبت جنت کے اور آخرت کے. آخرت کی کامیابی کی نسبت ہمیں دنیا کی کامیابی کی فکر ہے. آپ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی دنیا کی کامیابی کی فکر کرتے ہیں، اخروی کامیابی یہ آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کا حکم تو ہے کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو آگ سے بچا لو. تو وہ کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں تو اس آگ پہ یقین ہی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے، جو آگ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے تیار کی ہے، باغیوں کے لیے جو آگ تیار کی ہے، اس پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہماری زندگی ایسے نہ گزرتی، ہماری زندگی میں انقلاب آ جاتا، ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا، ہم جھک جاتے، اللہ کے حکم کے سامنے ہم اپنے سر جھکا دیتے. آج اللہ کے حکم کے سامنے ہمارے سر اٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی خطرناک بات ہے. من حیث القوم، من حیث الامت، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے انتظار میں ہے اور فرما رہا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں؟ وما نزل من الحق، اور جو حق سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے لیے ان کے سر جو ہے یہ اپنے جھکا دیں. ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ کے حکم کے سامنے. بالکل کھری اور واضح میں بات کر رہا ہوں. اور عمومی طور پہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم نے آخرت کے عوض دنیا کا سودا کر لیا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. دیکھیں، ہم تو گمراہ ہیں. یہ بھی اس بات سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم راہ بھٹک چکے ہیں. گمراہ راستہ ہم سے، اصل راستہ تو ہم سے گم ہے. اللہ کے راستے پر نہ تو ہم چل رہے ہیں نہ چلنا چاہتے ہیں. یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے نا. بھئی اگر غلط راستے پر تم ہو بھی تو تم اپنا غلط راستہ چھوڑ دو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کو اپنی منزل بنا لو اور آخرت کے لیے زندگی گزارو. ملاقات کی تیاری کرو. ملاقات، یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اس کے دیدار اور اس کے تقرب کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا. اور جنت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کے تقرب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت. دوزخ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی، اللہ سے دوری اور اللہ کے غضب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دوزخ. دیکھیں، وہ آگ جیسے بھی ہوگی لیکن یہ ساری چیزوں سے یہ چیز زیادہ بھاری ہے کہ وہاں وہ لوگ ہوں گے جن سے اللہ ناراض ہو. اور آپ اپنے مالک کو ہی نظر انداز کر کے زندگی گزاریں یا اسی کو آپ ناراض کر دیں. یہ کتنی بڑی خطا ہے. چھوٹی غلطی نہیں ہے. دیکھیں، چھوٹی غلطی تو چھوٹی ہوتی ہے. میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں، اس کی خوشی، اس کی رضا کے لیے کوئی کوشش ہی نہ کریں، کوئی قربانی نہ پیش کریں. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو آپ تیاری نہ ہو. یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام. میں مطلب یہ ہے کہ آپ سے تو کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو حقیقت کے خلاف ہو. باتیں تو یہی ہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ آیت نمبر 174 میں ہے کہ دراصل ہم آگ میں اپنا ٹھکانہ پکا کر رہے ہیں. جو اللہ کو نظر انداز کر کے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے، اللہ کی رضاؤں کے خلاف زندگی گزار کے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ
آپ کا ٹھکانہ آگ ہے، دردناک عذاب ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ بنظر رحمت آپ کو نہیں دیکھے گا اور نہ رحمت والی بات کرے گا، ہاں غصے والی بات کرے گا۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو جاؤ اسی دوزخ میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی خطا ہے کہ اللہ کو ہم ناراض کرنے کی اپنی صلاحیتیں وقف کر دیں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے۔ یہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا سامنے کرام، یہ دراصل اللہ کو ناراض کرنے کی ساری کوششیں یا اس کو غصہ دلانے کی جو ہے کوششیں ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کا غصہ اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی میں ہماری ساری زندگی گزر جاتی۔ دیکھیں دنیا کی یاد میں ہماری زندگی، دنیا کی یاد میں اور دنیا کے لیے کوشش میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے، اور یہ در حقیقت اللہ کو ناراض اور اللہ کا غضب اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوششیں ہیں۔ یعنی میں اگر ایک جملے میں آپ کو یہ بات کہوں کہ دراصل ہم اپنے رب سے تعلق توڑ کے اور شیطان اور دنیا سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ دنیا والوں کے ساتھ تعلقات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ہر شخص، یہ آج کل تو رواج وغیرہ کا زمانہ ہے نا، یہ غم ہے یا خوشی ہے، آپ ملاقاتیں کرتے ہیں، جاتے ہیں، خوشیوں پہ جاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے لیکن اپنا چہرہ دکھا دیتے ہیں، میت پہ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے لیکن اپنا چہرہ دکھا دیتے ہیں کہ بھئی ہم حاضر ہیں، ہم آئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہم مخلوق کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، باطن کے لیے زندگی ہم نہ گزار رہے ہیں نہ گزارنا چاہتے ہیں، اور ایسا کرنے والوں کو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح کے اور لوگ ایمان لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لے آئیں جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں، اپنے مال و جان کو خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ تو بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بے وقوف ہیں، الا انہم ہم السفہاء، یہ لوگ بے وقوف، لیکن ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ۔ اب ان آیت کی تلاوت ترجمہ سنا دیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیے ہیں احکامات زندگی گزارنے کے متعلق کتاب میں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی احکامات کے عوض ان لوگوں نے سودا کر لیا ہے دنیا کے حقیر مفاد کا۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار،
یہ لوگ اپنے پیٹوں میں سوائے آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سے کلام نہیں فرمائے گا، بات ہی نہیں کرے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب لے لیا. فما اصبرہم علی النار، کس چیز نے ان کو دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے. کیسے عجیب لوگ ہیں کہ دوزخ کی آگ پر صبر کر لیا، اس میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. آج بھی سامعین کرام یعنی ایسی ہی صورتحال ہے. بہرحال یہ ہم نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں. ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا. یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.